وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان سے پکارو۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے جنتی ہوا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہے، یعنی نام 99 سے زائد ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا میں یہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس جاہل بے عقل کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت سارے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ حق سے اور استقامت سے نکلنا کئی طرح ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، یہ بھی حق سے نکلنا ہے۔ جیسے مشرکین نے الہ کا لات بنا دیا، عزیز کا عزا بنا دیا اور منان کا منات کر لیا، اور یہ نام اپنے بتوں کے رکھ دیے، لات، عزا، منات، اور انہوں نے یہ بت جو ہے مؤنث بنائے، عورتوں کی شکل کے، اور ان کے یہ نام رکھ دیے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال ہو سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس پر انصاف کریں۔ یہ گروہ حق پرست علماء کا ہے اور دین کے ہادیوں کا ہے، جو انصاف کرتے ہیں اور حق کی راہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک گروہ میری امت کا قیامت تک دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت، دشمنی، مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ سورہ اعراف کا 22واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔